معاملات کی درستگی۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مومن در حقیقت وہ شخص ہے جو دل سے اللہ تعالی کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام عقائد و احکام پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں وہی ان کے دین و دنیا کی فلاح کے لیے ہیں۔ اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گزارے، جن باتوں کا اس کو حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لائے، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ مومن کی یہ وہ بنیادی اور جامع صفت ہے کہ اس کے نتیجے میں تمام نیک اور اچھی صفات اس میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے جتنے احکام اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان اچھی صفات سے آراستہ اور بری صفات سے پاک ہو جائے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالی کے تمام احکام کی پابندی کرے گا تو لازماً وہ ساری اچھی صفات اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ مومن کی یہ صفات جو اطاعت خدا بندی سے پیدا ہوتی ہیں وہ زندگی کے 5 شعبوں سے متعلق ہوتی ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ انسانی زندگی میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ معاملہ ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جس میں اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا فریق بھی ہو، جیسے خرید و فروخت، وعدہ، کسی کے بارے میں شہادت دینا، امانت کو ادا کرنا وغیرہ۔ اگر اس میں بدمعاملگی آئے تو بڑا گناہ ہے۔ بدمعاملگی کی ایک بری صورت جھوٹ بولنا اور کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا صرف ایک ہی گناہ نہیں کرتا بلکہ جھوٹ بول کر دوسرے کا حق بھی برباد کرتا ہے، جو سنگین قسم کا جرم ہے، اس لیے اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح وعدہ پورا کرنا، جس میں ایک شخص دوسرے کو اپنے قول کے ذریعے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا یا اسے تکلیف نہ دے گا۔ اب اگر اس اعتماد کو توڑتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوگی۔ وعدے اور معاہدے کا لحاظ کرنے میں معاملات کی بہت سی وہ صورتیں داخل ہو جاتی ہیں جس میں ایک فریق کا دوسرے فریق سے متعلق ہو۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، بدعہدی، خیانت کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایفائے وعدہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں پرسش ہوگی۔ قرآن کریم میں دوسری کئی جگہوں پر ایفائے عہد کی تاکید ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے و عہد کو پورا کرتے ہیں، جبکہ منافق کی خصلت یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہی حال امانت کا ہے، جس میں ایک شخص دوسرے کو اپنی کوئی چیز بطور امانت سپرد کرتا ہے اور اس کو بے عینی ہی واپس کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا جز قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں۔ قرآن میں امانت کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ مالی امانت کے علاوہ
عہدے اور مناصب بھی امانت میں داخل ہیں، جس کے امین وہ افراد ہیں جو تقرری اور برخاستگی کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ ایسے افراد کو سپرد کرے جو اس کے اہل نہیں، بلکہ ان کے اوپر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرے حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ غیر اہل کو منصب سپرد کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح امانت کی ایک قسم مجلس کی گفتگو بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جب آدمی کوئی بات کرے پھر مڑ کر دوسری بات کرنے لگے تو امانت ہے۔ اسی طرح ناپ تول کی کمی، جس میں ایک شخص دوسرے کے روپے پیسے یا کسی اور چیز کے عوض میں کوئی چیز دیتا ہے اور اس میں کمی کرتا ہے، خواہ یہ کمی ناپ اور تول میں ہی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن گناہوں میں ملوث تھی، ان میں ایک گناہ ناپ تول کی کمی تھی۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے پوری نسل انسانی کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور پورے عالم میں اس سے فساد عظیم پھیل جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے قرآن میں آیا ہے، اے میری قوم، تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو، میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو انواع عذاب کا جامع ہوگا۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں فرمایا ہے کہ ناپ تول کی کمی سے اصل مراد یہ ہے کہ کسی کا جو حق کسی کے ذمہ ہو اس کو پورا ادا نہ کرے، بلکہ اس میں کمی کرے، خواہ وہ ناپ تول کی چیز ہو یا کوئی دوسری چیز۔ اگر کوئی ملازم اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، یا کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقررہ میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی اسی فہرست میں داخل ہے۔ کوئی شخص نماز کے آداب پورے طور پر نہیں بجا لاتا ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ناپ تول کی کمی سے بھی زیادہ نقصان وہ ملاوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان سے خالی دل و دماغ انسان کو دھوکہ دینے کی ترکیبیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ سامانوں کی تیاری میں اصل چیزوں کے ساتھ نقلی چیزیں ملائی جاتی ہیں، جس سے انسانی جسم و جان کو خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں میں ملاوٹ کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی محسوس کیا تو فرمایا کہ اے غلہ والے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بارش کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غلے کے اوپر کیوں نہیں ڈال دیا؟ اس کے بعد فرمایا، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں ملاوٹ اور دھوکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والے کھڑے ہوں اور اپنے اعمال و کردار کے ذریعے انسانیت کو ملاوٹ اور دھوکہ دھڑی سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون معاملات کی درستگی۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔